دعا سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے اور دعا سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ یہ بھی ایک سبب ہے دعا کی قبولیت کا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ فوری طور پر اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے بہت تعجیل کی، جلدی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اذا صلیت، جب بھی تو نماز پڑھے، فقعدت، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جا۔ اس کے بعد فحمد اللہ، اگر تو دعا کرنا چاہتا ہے اللہ سے تو کچھ بھی مانگنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حمد کو بیان کر، ثم صلی علیہ، اور پھر اس کے بعد مجھ پر درود بھیج، ثم ادعوہ، پھر تو اللہ کو پکار، پھر تو اللہ سے دعا کر۔ تو صحابی کہتے ہیں فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نے دوبارہ پھر اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی اور اپنی دعا میں اللہ کی حمد کو بیان کیا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اور جب اس نے یہ کام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب، اب تو اللہ سے دعا کر، اب تو جو بھی دعا کرے گا اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا۔ تو ناظرین دیکھ لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین ذریعہ بیان کیا کہ جو شخص اپنی دعا میں اللہ کی حمد کو بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی ثنا کرتا ہے، اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔